ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات بہت قریب ہے. حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی درمیانی رات آئے یعنی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام کرو یعنی عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو، اور اس رات سورج غروب ہوتے ہی یعنی 14ویں تاریخ کا سورج غروب ہوگا اور 15ویں کی رات کے آتے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں. الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور فرماؤں. اور ہے کوئی ایسا طلوع فجر تک، جب تک فجر ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک کہ یہ اعلان ہوتا رہتا ہے. تو یہ رات بڑی عظیم رات ہے اور یقیناً اس رات میں بخشش ہوتی ہے اور ہم سب کو مرنا ہے، دنیا میں آئے ہیں تو، اور ایک دن دنیا سے ضرور رخصت ہونا ہے، قبر میں اترنا بھی ہے. اور قبر کے اندر بندہ جو کر کے آیا ہے اسے بھگتنا بھی ہے. اگر اچھا کیا ہے تو اچھا پائے گا اور اگر برا کیا ہے تو وہ سزائیں بھی پائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، یعنی ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے. یعنی جو شخص اس دنیا میں جو کرے گا کل قیامت کے دن اور قبر میں اسے پانا ہے. اس لیے علامہ حسن رضا فرماتے ہیں بونے والے جو بوئیں وہ کاٹیں، یہ ہوا تو میں مر مٹا یا رب. آہ جو بو چکا ہوں وقت درو ہوگا حسرت کا سامنا یا رب. مجھے دونوں جہانوں کے غم سے بچا، شاد رکھ شاد دائمہ یا رب. تو بندے کو دنیا سے جانا ہے، رخصت ہونا ہے. اگر ایسی راتیں ہمیں مل رہی ہیں اور ان راتوں میں بھی ہماری بخشش نہیں ہو رہی ہے تو یاد رکھ لیں کہ موت کے وقت میں بخشش ہو جائے گی. اگر اتنی عظیم راتوں کے ملنے کے بعد بھی اگر ہم اپنی بخشش نہ کرا سکیں تو پھر قبر کا معاملہ آسان نہیں ہے، قبر بہت سخت ہے. ایک بادشاہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ایک عجیب قسم کی اس نے وصیت کی. کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو لوہے کا ایک تابوت بنوانا، پھر میری لاش کو اس تابوت میں رکھ کر ایک لوہے کے صندوق میں رکھ دینا، پھر اس صندوق کو دفن مت کرنا بلکہ کمرے میں چھت کے ساتھ میں لٹکا دینا تاکہ میں قبر کے عذاب سے بچ جاؤں. یعنی اس نے یہ سمجھا کہ جب ہمیں قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو ہی ہمیں عذاب ہوگا. اس نے یہ سمجھ کر کے کہا کہ میری لاش کو جو ہے وہ لٹکا دینا. بیٹوں نے وصیت پر عمل کیا. جب اس کا انتقال ہوا بادشاہ کا تو لوہے کا ایک تابوت بنوایا گیا، اس کے اندر بادشاہ کی لاش رکھ کر کے اس تابوت کو لوہے کے ایک بڑے صندوق کے اندر رکھا گیا. پھر اس صندوق کو اب آپ دیکھیں، پھر بادشاہ کو تابوت میں رکھا گیا، پھر اس تابوت کو ایک بڑے صندوق میں رکھا گیا.
اتنا اندر رکھا گیا اور اس کے بعد اس صندوق کو زنجیر کے ذریعے کمرے میں لٹکا کر کے کمرہ بند کر دیا گیا۔ اب جب رات ہوئی تو اچانک کمرے کے اندر سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ بیٹے کمرے کی طرف دوڑے، دروازہ کھولا، دیکھا تو صندوق ہل رہا تھا۔ انہوں نے صندوق کو نیچے اتارا تو یہ دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ صندوق کے اندر جو تابوت ہے اور اس تابوت کے اندر بادشاہ کی لاش کے اوپر ایک خوفناک سانپ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے چہرے کو کاٹ رہا ہے۔ بادشاہ کے بیٹوں نے اس سانپ کو باہر نکال کر مار ڈالا، پھر صندوق کو بند کر دیا اور پہلے کی طرح کمرے میں لٹکا دیا۔ اب یہاں حیرانی کی بات یہ ہے کہ تابوت بند ہے، پھر اس کے صندوق بند ہے، پھر صندوق کے اندر تابوت بند ہے اور اس کے اندر بادشاہ کی لاش ہے۔ ظاہری طور پر تو کوئی چیز اندر جانے والی نظر نہیں آتی ہے کہ جہاں سے سانپ جائے، لیکن جب اللہ اپنا عذاب نازل کرتا ہے تو پھر کوئی راستہ رہے یا نہ رہے، عذاب الہی آ کر کے رہتا ہے۔ اللہ کی طرف سے پکڑ ہونی ہے تو ہونی ہے، اس سے کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا ہے۔ اگر اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ ہی ہے جو اپنے عذاب سے تمہیں چھٹکارا دے اور اب تمہیں اپنی رحمت کاملہ سے مالا مال کر دے۔ اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا، سانپ کو مارا اور پھر دوبارہ اسی کے اندر لٹکا دیا۔ یہ رات تو گزرنی تھی، گزر گئی۔ اگلی رات پھر آئی تو کمرے سے پھر آوازیں آنے لگیں۔ بیٹوں نے پھر کمرہ کھولا، دیکھا تو صندوق ہل رہا ہے۔ جب صندوق اتارا گیا، اب دیکھا تو پہلی رات میں جو سانپ تھا اس سے بڑا سانپ اس کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر حیرانی ہوئی، بیٹوں نے اس کو پھر مارا اور صندوق بند کر کے پھر لٹکا دیا گیا۔ 2 راتیں اسی طرح سے گزر گئیں۔ جب تیسری رات آئی، تیسری رات کے اندر کمرے سے آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ بیٹے نے دروازہ کھولا، صندوق نیچے اتار کر کے جب کھولا تو خوف کے مارے ان کے ہوش گم ہو گئے کہ لوہے کا صندوق ہے، پھر اس کے اندر لوہے کا تابوت ہے اور باہر سے صندوق بالکل صحیح سلامت ہے۔ یعنی کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے، صندوق صحیح سلامت ہے اور وہ جو تابوت اندر ہے وہ تابوت بھی صحیح سلامت ہے، مگر اس تابوت کے اندر ایک خوفناک آگ بھڑک رہی ہے۔ خوفناک آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر کے بیٹوں نے سمجھا کہ یہ عذاب قبر سے ہرگز اب چھٹکارا نہیں ہے۔ انہوں نے بادشاہ کی لاش کو کیا کیا، وہاں سے اٹھایا اور باقاعدہ قبر میں دفن کر دیا، جس طرح قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے تو یہ سوچا کہ شاید جو ہے قبر میں جسے دفن کیا جاتا ہے اسی کو عذاب ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کی جو زندگی ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ کا جو عذاب ہے وہ عذاب تم کو ہو کر کے رہنا ہے۔ اگر کسی کو زمین میں دفن کر دیا جائے تو اس کا عذاب وہیں ہوگا، کسی کو جانور کھا گیا تو اس کا عذاب وہیں پر ہوگا، کہیں کسی کو رکھ دیا گیا تو اس کا عذاب وہیں پر ہوگا۔ اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ قبر کو برزخ نہیں کہا جاتا ہے، برزخ کی ایک دنیا ہے، یعنی جو ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اس کے بعد جب ہم مر جاتے ہیں اس وقت سے لے کر کے قیامت تک اٹھائے جانے کے وقت تک جو زندگی ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے، برزخ کی دنیا کہتے ہیں۔ اس میں جو عذاب ہونا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اگر تم نے اچھا کام کیا ہوگا تو اللہ کی بارگاہ سے اچھا عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ سے آرام بھی ملے گا، اور اگر بندہ گناہ کا کام کرے اور برائیوں کا کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت سخت اس کا حساب ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دیا کہ ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ تو قیامت کے دن اٹھائے جانے سے پہلے جو ہماری زندگی ہوتی ہے مرنے کے بعد سے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس لیے بندہ یہ نہ سوچے کہ جو ہے آج دیکھیں قبریں اوپر سے بالکل برابر نظر آتی ہیں، قبروں کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کا کسی کو نہیں پتا۔ جس طرح وہاں دیکھیں صندوق سلامت ہے، تابوت سلامت ہے، کہیں آگ نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن جب تابوت کھولا گیا تو بادشاہ بالکل آگ میں گھرا ہوا ہے اور ایک خوفناک آگ بھڑک رہی ہے۔ یہی حال قبروں کا بھی ہے۔ قبروں کے اندر کیا ہو رہا ہے
اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے زندگی تنگ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں جو تنگ زندگی ہے اس سے مراد برزخ کی زندگی ہے، یعنی مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت کے دن اٹھنے سے کے درمیان جو زندگی ہے یہ زندگی مراد ہے۔ یعنی اس دنیا میں جو گنہگار ہے اللہ کے ذکر سے، قرآن و سنت سے، نیک کاموں سے، نماز روزے سے منہ پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر میں زندگی کو تنگ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں اسے اندھا اٹھاؤں گا۔ میرے آقا حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ایک دن حضور نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو میرے صحابہ تنگ زندگانی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ فرمایا میرے آقا نے اس سے مراد عذاب قبر ہے جو کافر کو دیا جائے گا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قبر میں غیر مسلم پر 99 تنین مسلط کیے جائیں گے۔ پھر فرمایا اے میرے صحابہ تم جانتے ہو تنین کیا ہے؟ فرمایا یہ 99 ایسے سانپ ہوں گے ان میں سے ہر سانپ 7 سروں والا ہوگا، یہ 99 سانپ اسے قیامت تک کے کاٹتے رہیں گے۔ اب یہاں یہ کافر کا عذاب بتایا گیا تو یاد رکھ لیں کہ بندہ اگر نمازیں پہ نمازیں چھوڑ رہا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس بات کا ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں کفر پر ہوگا۔ کوئی شراب پی رہا ہے، نشے کر رہا ہے تو اس بات سے ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں کفر پر ہوگا۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کافروں کا عذاب بیان کیا گیا، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ان کی نحوست کی وجہ سے بندہ ایمان پر نہیں کفر پر اس کا خاتمہ ہوگا، اور اگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا یہ سارے عذاب اسے برداشت کرنے ہوں گے۔ کیا بندہ برداشت کر سکتا ہے؟ فرمایا گیا روایتوں میں آتا ہے کہ قبر روزانہ 7 مرتبہ پکارتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے اے کمزور آدمی مجھ میں پہنچنے سے پہلے اسی دنیا کی زندگی میں خود پہ رحم کر لے، بے شک جب تو مجھ میں پہنچے گا تو اگر تو اپنے رب کا فرما بردار ہوا تب تو میں تجھ پہ رحم کروں گی، تو مجھ میں خوشی بھی دیکھے گا، اور اگر تو نے خود پہ رحم نہ کیا تو میں بھی تجھ پہ رحم نہ کروں گی۔ اے کمزور انسان میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں اور اس کے ساتھ لمبے عرصے تک شرمندگی بھی ہے، میں وحشت اور تنہائی کا گھر ہوں، اس کے ساتھ شدت و سختی بھی ہے، میں پیاس کا گھر ہوں، اس کے ساتھ یہاں ہولناک اندھیرا بھی ہے، میں تنگی کا گھر ہوں، اس کے ساتھ خوفناک بچھو بھی ہیں۔ اے آدم کے بیٹو خبردار تجھے دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، بے شک تجھے مجھ میں آنا ہے، میں آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہوں، اگر تو نے میرے اندر کامیابی پا لی تو یاد رکھ آگے ہر جگہ تو کامیاب ہو جائے گا، اور اگر یہاں ناکام ہو گیا تو آگے تیری پکڑ بہت سخت ہوگی۔ اے آدم کے بیٹے میں غضب کا مقام ہوں، میں کسی جوان کی جوانی پر، کسی چھوٹے کے چھوٹا ہونے پر اور کسی بوڑھے کے بوڑھا ہونے پر رحم نہیں کرتی، ہاں میں اس پہ رحم کرتی ہوں جو خود اپنے حال پر میں اس پر رحم کرتی ہوں جو خود اپنے حال پہ رحم کرتا ہے، اور میں اس پہ رحم نہیں کرتی جو خود اپنے حال پر رحم نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت سلمہ بصری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ ہیں، یہ فرماتے ایک مرتبہ ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے ایک قبر دیکھی، اس قبر کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا تھا، اس شخص کو قبر کی بناوٹ اچھی لگی، وہ اسے کھڑا حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ قبر کتنی اچھی ہے، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ آج بھی دیکھیں آپ کچھ لوگ جو ہے قبروں کو اپنے خاندان والوں کے اتنا اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ انہیں یہ چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قبریں اچھی نہ بنائیں، ماں باپ کے جانے کے بعد نیک کام کریں تاکہ تمہارے ماں باپ کو ثواب ملتا رہے۔ قبریں اچھی بنانے سے تم کچھ نہیں کر سکتے، نہ انہیں بچا سکتے ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ قبر بڑی اچھی بنی ہوئی ہے تو وہ دیکھ کر کے کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگے۔ جب رات ہوئی وہ سویا تو اس کی خواب میں کوئی شخص آیا، اس نے نصیحت کرتے ہوئے عربی کے یہ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے تمہیں قبر اور اس کی خوبصورتی نے حیرت میں ڈالا، جبکہ اس کے اندر رکھا ہوا جسم آفتوں اور بلاؤں کے گھیرے میں ہے، مردوں سے ان کا حال پوچھ، وہ تمہیں بتائیں گے کہ ان کی عزت و شوکت کہاں چلی گئی ہے۔
یعنی تو اوپر کی خوبصورتی دیکھ رہا تھا، اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ وہ قبر کیسی ہے تو مردوں سے پوچھ۔ اس لیے سلطان باہو حضرت شیخ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا زندہ لوگ قبر والوں کے حالات کیا جانے، یہ تو وہی جانتا ہے جو مر کر قبر میں اترتا ہے۔ قبر میں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، وہاں بس اپنی کمائی کام آ سکتی ہے۔ قبر میں مردے کو بہت طرح کے صدمے ہوتے ہیں، ایک تو ماں باپ بہن بھائیوں کی جدائی کا غم الگ ہوتا ہے، پھر قبر کے عذاب کا خطرہ الگ ستا رہا ہوتا ہے۔ خوش نصیب تو وہ ہے جو اس دنیا میں ہی اپنی خواہشات کو مار کر اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بن جاتا ہے اور اپنی قبر کو سنوار لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، قبر کا معاملہ آسان نہیں ہے۔ قبریں اوپر سے ساری اچھی دکھتی ہیں اور کہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، ہر قبر برابر ہی نظر آتی ہے، لیکن اندر کا معاملہ کیا ہے وہ بالکل جو ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہمارے تصور سے باہر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ قبر والے کس حالت میں ہیں یہ قبر والوں سے پوچھ۔ اور ہم بہت آسان سمجھتے ہیں، دیکھیں اپنے سامنے ہم نے مرتے ہوئے لاکھوں لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن مرنا آسان نہیں ہے۔ مرتے ہوئے لاکھوں کو دیکھا لیکن مرنا آسان نہیں ہے۔ ہم نے کفن پہنایا لیکن خود کفن پہننا آسان نہیں ہے۔ ہم نے جنازوں کو اپنے کندھے پہ اٹھایا لیکن خود کسی کے کندھے پہ سوار ہونا یہ آسان نہیں ہے۔ ہم نے قبر میں کتنے لوگوں کو اتارا ہوگا لیکن ہم خود قبر میں اترے یہ ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ ہم نے قبر میں رکھ کر کے مٹی ڈال کر کے آ گئے لیکن کوئی ہمارے اوپر مٹی ڈال کر کے آئے یہ ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ تو بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کا معاملہ بالکل آسان نہیں ہے۔ اس وقت تو حال ایسا ہوتا ہے کہ سارے دفن کر کے چلے آئیں گے اور تم وہاں اکیلے اور تنہا رہ جاؤ گے، نہ وہاں روشنی کا انتظام ہے، بالکل چھوٹا سا مکان ہوگا۔ تم گھبرا کر کے اگر دنیا میں کسی کو پکارو تو لوگ مدد کے لیے آ جاتے ہیں، وہاں کون مدد کے لیے آنے والا ہے؟ وہاں کوئی مدد کے لیے آنے والا نہیں ہے۔ یہاں اگر تمہیں پیاس کی شدت اور تکلیفیں ستائے تو تم پانی مانگو، کوئی پانی دے دیتا ہے، لیکن وہاں کوئی پانی دینے والا نہیں ہے۔ پھر اوپر سے کیا ہوگا جب لوگ آ جاتے ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ قبر کا معاملہ آسان نہیں ہے۔ تم تو چلے آئے اور اپنے گھر والوں کے درمیان ہنسی خوشی رہنے لگ گئے، لیکن وہ مردہ جس نے اپنے بھائی بہن ماں باپ سب کو چھوڑ کر کے ابھی قبر کے اندر پہنچا ہی تھا، اتنی مصیبتیں کیا کم تھیں کہ اس نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا تھا؟ کیا مصیبتیں کم تھیں کہ وہ اندھیرے کے اندر گیا؟ کیا مصیبتیں کم تھیں کہ ایک چھوٹے سے مکان کے اندر تھا؟ کہ اس پر مزید بالائے غم یہ ہوا کہ دو فرشتے قبروں کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور اسے سوال و جواب شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس کے معاملات اچھے ہوئے تب تو اس کے لیے اچھا ہے، اور اگر اس کا معاملہ برا ہوا تو پھر اللہ ہی کی پناہ ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اسی لیے حضرت سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قبر کا معاملہ بالکل آسان نہیں ہے، قبر کا معاملہ بہت سخت ہے۔ اور میرے آقا مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک دن نماز فجر ادا فرمائی، نماز فجر پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا میرے پاس دو فرشتے رات میں آئے، مجھے آسمان دنیا کی طرف لے کر کے گئے۔ میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے ہاتھ میں بڑا پتھر تھا اور اس کے سامنے ایک آدمی تھا۔ فرشتہ پتھر اس کی کھوپڑی پر مارتا جس سے دماغ نکل کر ایک طرف بہ جاتا اور پتھر دوسری جانب لڑک جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا اور آگے تشریف لے چلے۔ فرمایا آگے بھی ایک فرشتے کو دیکھا جو اپنے سامنے پڑے آدمی کے کبھی دائیں اور کبھی بائیں جبڑے کو لوہے کی سلاخ سے چیرتا ہوا کان تک لا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا حضور اور آگے چلیے۔ میں آگے بڑھا تو میرے آقا فرماتے ہیں خون کی ایک نہر دیکھی جو ہانڈی کی طرح ابل رہی تھی، اس میں بغیر لباس کے لوگ تھے اور نہر کے کناروں پر فرشتے اپنے ہاتھوں میں مٹی کے ڈھیلے لیے موجود تھے۔ جو بھی نہر سے باہر جھانکتا وہ اسے ڈھیلا مارتے جس سے واپس نہر میں گرتا حتیٰ کہ اس کی تہ میں پہنچ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا حضور اور آگے چلیے۔ میرے آقا فرماتے میں آگے بڑھا تو ایک گھر دیکھا جس کا نچلا حصہ اوپر والے سے زیادہ تنگ تھا، اس میں بھی بغیر لباس کے لوگ تھے جن کے نیچے آگ بھڑک رہی تھی اور اتنی بدبو آ رہی تھی کہ میں نے اس سے بچنے کے لیے اپنی ناک پکڑ لی اور پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا حضور اور آگے چلیے۔ آگے بڑھے تو میرے آقا فرماتے دیکھا ایک سیاہ ٹیلے پر کچھ پاگل لوگ ہیں اور ان کے پچھلے مقام میں آگ پھونکی جا رہی ہے، جو آگ ان کے منہ نتنوں آنکھوں اور کانوں سے نکل رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا حضور اور آگے چلیے۔ کہتے میں آگے بڑھا، آگ سے بھرا ایک زمین جو ہے ایک زمین قید خانہ دیکھا جس پر
ایک فرشتہ مقرر تھا، اس آگ سے جو بھی نکلتا فرشتہ اس کے پیچھے ہو لیتا حتیٰ کہ واپس وہیں ڈال دیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سارے مناظر دیکھے، اب ان مناظر کے متعلق بتایا گیا، یا رسول اللہ وہ پہلا شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، دماغ ایک جانب ہو جاتا اور پتھر دوسری جانب گرتا تھا، یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا اور دیگر نمازیں وقت پر گزار کر پڑھتا، اسے جہنم میں ڈالے جانے تک یوں ہی مارا جاتا رہے گا۔ یعنی یہ جہنم کا عذاب نہیں دیکھا حضور نے، یہ قبر کا عذاب تھا، فرمایا اس کو یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اور یہ عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ یہ عشاء کی نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر۔ اور فرمایا یا رسول اللہ وہ دوسرا شخص جس کی باچھیں لوہے کی سلاخ سے چیری جا رہی تھی، یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلاتے ہیں، چغل خوری کیا کرتے تھے، انہیں بھی یہ عذاب قیامت تک کے دیا جائے گا، حتیٰ کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے تھے، وہ سود خور تھا، اسے بھی یہ قیامت تک کے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اور یا رسول اللہ وہ چوتھا منظر جہاں آپ نے بغیر لباس کے لوگوں کو دیکھا، یہ لوگ بدکار تھے اور جو بدبو آ رہی تھی وہ ان کی شرمگاہوں کی بدبو تھی، انہیں بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اور جو پانچواں منظر آپ نے دیکھا کہ پاگل افراد جو آپ نے دیکھے، پاگل لوگ، یا رسول اللہ وہ قوم لوط جیسا گندا کام کرنے اور کروانے والے تھے، وہ بھی جہنم میں ڈالے جانے تک اس عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ اور چھٹے مقام پر جو آگ سے بھرا ہوا زمین آپ نے دیکھی ہے، یا رسول اللہ وہ قید خانہ جہنم تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارا کچھ جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان بیان فرمایا۔ اور اسی طرح سے حضور نے ایک واقعہ اور بیان فرمایا قبر کے حوالے سے، جس کو حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرا گزر ایک ایسے دسترخوان کے پاس سے ہوا جس پر بھنا ہوا گوشت تھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور سامنے دوسرے دسترخوان پر گلا سڑا بدبودار گوشت تھا جسے بہت سارے لوگ کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ ایک طرف اچھا گوشت ہے لیکن اچھا گوشت کوئی نہیں کھاتا ہے، لیکن گلا سڑا بدبودار یہ کھانا یہ لوگ کھا رہے ہیں اور یہاں تعداد زیادہ ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑ کر حرام کی طرف بڑھنے والے ہیں، حلال چھوڑیں گے، اس وجہ سے آج یہ حلال کا دسترخوان نہیں رہ گیا ہے، یہاں پر کوئی نہیں، یہ سب حرام کے دسترخوان پہ لگے ہیں۔ پھر میرے آقا فرماتے میں آگے بڑھا تو ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ کوٹریوں کی طرح یعنی کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، ان میں سے کوئی کھڑا ہونے کی کوشش کرتا تو منہ کے بل گر پڑتا اور کہتا اے میرے رب قیامت قائم نہ فرما۔ میں نے بارگاہ الہی میں ان کی چیخ پکار سنی تو حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں۔ پھر کچھ آگے بڑھا تو ایسے لوگ نظر آئے جن کے ہونٹ جو ہے ہونٹوں کی طرح، یعنی اونٹ جس طرح سے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، ان کے ہونٹ اس طرح سے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہاں ہمارے منہ کا جو ہونٹ ہوتا ہے یہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اور جب اللہ عذاب نازل کر دے تو اونٹ جیسے بڑے ہوتے ہیں ایسے ہونٹ ہو جائیں، اور ان کے منہ کھول کر انہیں انگارے کھلائے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح ہیں اور ان کے منہ میں انگارہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ناحق یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے۔ پھر آگے چل کر کے کچھ عورتیں دیکھی جو اپنے سینوں سے لٹکی ہوئی تھی، میرے پوچھنے پر جبریل نے بتایا یہ بدکار عورتیں ہیں۔ پھر آگے بڑھا تو ایسے لوگ دیکھے جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر انہی کو کھلایا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کھاؤ جس طرح اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ میں نے ان کے بارے میں پوچھا تو جبریل نے بتایا یا رسول اللہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، تو اس کو اسی کا گوشت کاٹ کاٹ کر کے کھلایا جائے گا۔ بتائیں کیا آپ اپنا گوشت کھا سکتے ہیں؟ کس قدر تکلیف ہوگی۔ لیکن یہ سارا کچھ قبر کا عذاب بیان ہوا۔ حضرت ابو حمامہ کہتے ہیں ایک دن نماز فجر کے بعد حضور نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے اور وہ حق ہے، لہٰذا اسے اچھی طرح سمجھ لو۔ ایک آنے والا میرا ہاتھ پکڑ کر آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک لمبے چوڑے پہاڑ کے پاس لے گیا اور کہا اس پر چڑھو۔ میرے آقا فرماتے میں اور وہ ساتھی پہاڑ پر چڑھے۔ پھر ہم آگے چلے تو کچھ مرد اور عورتیں نظر آئیں جن کی باچھیں چری ہوئی تھیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی بات کہتے تھے جس پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اور ہم آگے چلے تو فرمایا ایسے مرد اور عورتوں کو دیکھا جن کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھونکی جا رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر بتایا گیا ان کی آنکھیں وہ کچھ دیکھتی تھیں جو نہیں دیکھنا چاہیے، کان وہ سنتے تو جو نہیں سننا چاہیے۔ پھر کچھ آگے گئے تو ایسی
عورتوں کو دیکھا جنہیں ایڑیوں کے پٹھوں سے باندھ کر الٹا لٹکا دیا گیا تھا اور سانپ ان کے سینوں کو ڈس رہے تھے. بتایا گیا کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی. کچھ اور آگے چلے تو مردوں اور عورتوں کو الٹا لٹکے دیکھا جو گرم پانی چاٹ رہے تھے. میرے پوچھنے پر ساتھ والے نے بتایا کہ یہ روزہ رکھ کر وقت سے پہلے افطاری کر لیتے تھے. پھر آگے بڑھے تو ایسی عورتیں اور مرد نظر آئے جو انتہائی بدصورت، گندا لباس اور بدبودار تھے. ایسا لگتا تھا، میرے پوچھنے پر بتایا گیا یا رسول اللہ یہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں. پھر بہت زیادہ پھولے ہوئے اور انتہائی بدبودار مردوں کے پاس سے میں گزرا. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ کافر مردے ہیں. اب آپ بتائیں ان روایات پر ذرا غور کیجئے کس قدر ہولناک مناظر ہیں. اور یہ سارے کے سارے مناظر جہنم کے مناظر نہیں ہیں، یہ سب قبر کے مناظر ہیں. کہیں وہ شخص ہے جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے، کہیں کسی کے جبڑے لوہے کی سلاخ سے چیرے جا رہے ہیں، کچھ لوگ ہانڈی کی طرح ابلتے ہوئے پانی کی نہر میں غوطہ دیے جا رہے ہیں، کسی کے جسم میں آگ پھونکی جا رہی ہے، کچھ کو سڑا ہوا بدبودار گوشت کھلایا جا رہا ہے، کسی کے منہ میں انگارہ ڈالا جا رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہی کے جسم سے گوشت کاٹ کر انہی کو کھلایا جا رہا ہے. کیا ایسے عذابات ہم برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ یہ سب قبر کے عذاب ہیں. اور شب برات اللہ ہمیں وہ رات عطا فرما رہا ہے جس رات ہماری بخشش ہونے والی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات میں نہیں بخشے جائیں گے. وہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جن کو اس رات میں بھی نہیں بخشا جائے گا. اگر نہیں بخشے گئے تو کیا موت کے وقت میں کیا ہماری مغفرت ہو جائے گی؟ اگر اتنی مقدس راتیں ملنے کے بعد بھی اگر ہم اپنی بخشش نہ کروا سکیں، حضور نے فرمایا نا کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے. یہ جو راتیں آتی ہیں، یہ جو مہینے آتے ہیں، یہ دن آتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اگر ہم اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو یاد رکھنے یہ ہمارے لیے بہت ہی مصیبت کا معاملہ ہوگا اور قبر بہت ہی سخت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. لہٰذا فرماتے ہیں کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. اور آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مومن کو قبر میں دفنایا جاتا ہے نا تو قبر اسے کہتی ہے خوش آمدید، تو میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے مجھے محبوب ترین تھا، اب تو میرے اندر آ گیا ہے، اب تو میرا اچھا سلوک دیکھ. پھر قبر اس کے لیے نگاہ جہاں تک اس کی جاتی ہے قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اور جب کوئی گنہگار یا کافر شخص دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تجھے کوئی مرحبا نہیں، تو میری پیٹھ پر چلنے والوں میں بدترین آدمی تھا، اب تو میرے اندر آ گیا، اب اپنے ساتھ میرا برتاؤ دیکھ. پھر قبر اس پر اپنا گھیرا تنگ کر دیتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. مزید فرمایا اللہ اس پر 70,000 ازدہے مقرر فرما دیتا ہے، 70,000 ازدہے مقرر فرما دیتا ہے. اور حضرت ابو سعید فرماتے وہ 70,000 جو گنہگاروں پر قبر میں مسلط کیے جائیں گے ان میں سے کوئی ایک سانپ بھی زمین پر اگر جو ہے پھونک مار دے تو رہتی دنیا تک کبھی کچھ نہ ہوگے، وہ ازدہے اس مردے کو قیامت تک ڈستے رہیں گے. راوی کہتے حضور نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چاند کی ابتدائی راتوں میں یعنی شروع مہینے میں میں قبرستان کے پاس سے گزرا، میں نے ایک شخص کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا، وہ زنجیر کھینچ رہا تھا. پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص اس زنجیر کو پکڑے ہوئے ہے، اس دوسرے نے باہر نکلنے والے شخص کو اپنی طرف کھینچا اور اسے قبر میں لوٹا دیا. یعنی ایک شخص قبر سے نکلا جو زنجیر میں جکڑا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو باہر کی طرف کھینچ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس کے پیچھے ایک بندہ جو ہے وہ بھی زنجیر کھینچ رہا ہے اور اس دوسرے بندے کو قبر کے اندر کھینچ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ پھر میں نے دیکھا اسے اس مردے کو مارتے ہوئے دیکھا اور مردہ کہہ رہا تھا مجھے آخر قبر میں کیوں کھینچتے ہو، کیا میں نماز
نہیں پڑھتا تھا؟ مجھے کیوں مارتے ہو؟ کیا میں غسل جنابت نہیں کرتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ تو اس مارنے والے نے جواب دیا، یہ سارا منظر عبداللہ ابن زید دیکھ رہے ہیں، کہتے میں تو دیکھا کہ قبر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس کے اندر سے ایک مردہ نکلا زنجیر کھینچتے ہوئے، اور دوسرا جو اسی قبر سے نکل کر کے آیا اور اس کی زنجیر پکڑ کر کے قبر میں کھینچتا ہے، پھر اس کو مارتا ہے، تو یہ قبر والا کہتا ہے مجھے کیوں مارتے؟ کیا میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں غسل جنابت نہیں کرتا تھا؟ تو اس مارنے والے نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، یہ سارے کام تو کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، پاکی کی حالت میں بھی رہتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، مگر جب تو تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا اس وقت اللہ سے نہیں ڈرتا تھا۔ یعنی تنہائی کے گناہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا تھا۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت ابراہیم تیمی رحمہ اللہ نے بیان کیا، فرماتے میں موت کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا جاتا تھا، اور قبرستان جانا بھی چاہیے، قبرستان میں آتے جاتے تھے موت کو یاد کرنے کے لیے۔ کہتے ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی، میں سو گیا، میں نے خواب میں کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا، اے میرے مولا، کیا میں قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا؟ کیا میں نے تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا تھا؟ پھر وہ اسی طرح ایک دوسرے کے بعد نیکی گنوائے گا، مولا کیا میں یہ نہیں کرتا تھا، یہ نہیں کرتا تھا۔ اندازہ لگائیں آج اگر ہماری انگلی کے ایک طرف سے کوئی معمولی چیز ڈال کر کے دوسری طرف نکالا جائے تو ہماری پریشانی کا اندازہ نہیں لگا سکتا کوئی۔ اگر منہ سے جو ہے یہ ڈال کر کے زنجیر اور پھر اس کو شرمگاہ سے نکالا جائے تو بندہ کس قدر تکلیف کے اندر ہوگا۔ اب وہ نیکیاں گنوا رہا ہے، کیا میں حج نہیں کرتا تھا؟ کیا میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ کیا صدقے نہیں دیتا تھا؟ ساری نیکیاں گنواتا ہے۔ اس کے بعد میں جب اپنے ساری نیکیاں گنوانے لگا تو لوگوں کے سامنے ساری نیکیاں اس نے گنوانے لگا، پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی اور دوسری کے بعد تیسری نیکی۔ تو حضرت جو ہے ابراہیم تیمی کہتے میں نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، تو سب کچھ کرتا تھا لیکن تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تھا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے اعلان جنگ کرتا تھا اور مجھ سے نہیں ڈرتا تھا۔ یعنی یہ آواز بارگاہ الہی کی طرف سے ہے، عالم ربانی کی طرف سے ہے کہ تو تنہائی کے اندر مجھ سے اعلان جنگ کرتا تھا۔ سود کھانا کیا ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا جو سود کھاتا ہے گویا وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ کیا مسلمان جو ہے اللہ سے اعلان جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہی کیا اللہ سے اعلان جنگ کرے گا؟ لیکن کتنے مسلمان سود کے اندر مبتلا ہیں؟ بتائیے، اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھنے والا اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، کیا کوئی بندہ اللہ پر ایمان رکھ کر کے اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو سب کچھ کرتا تھا لیکن جب تنہائی میں ہوتا تھا تو مجھ سے ہی اعلان جنگ کرتا تھا اور میری نافرمانیوں سے تو بچتا نہیں تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہاں ان دونوں بات کے اندر اس گناہ کا ذکر کیا گیا جو تنہائی میں کیا جا رہا تھا، اس کا اتنا سخت عذاب ہے، تو اندازہ لگائے وہ گناہ جو ظاہر ہو کر کے کیا جائے تو گناہ ہے، چاہے چھپ کر کے کریں یا ظاہر ہو کر کے کریں، لیکن وہ گناہ بہت سارے آج ہمارے بچے دیکھیں کچھ گناہ کرتے ہیں اور اس کو فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں ہم نے یہ گناہ کیا ہے، اور اس پر ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ گناہ تو گناہ ہے ہی، اس کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے، اس کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ قضا نمازیں مسجد میں نہ پڑھیں، قضا نمازیں مسجد میں نہ پڑھیں۔ کیوں؟ آپ نے نماز قضا کی گناہ ہے وہ، اور جب مسجد میں آپ قضا نماز پڑھیں گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ اپنی باقی چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، یعنی اس نے نماز نہیں پڑھا ہے، تو وہ گناہ آپ کا لوگوں کے اوپر ظاہر ہوگا۔ شریعت مطہرہ نے آپ کو بچانے کے لیے کہا کہ قضا نمازیں مسجد میں نہ پڑھیں، جبکہ وہ آپ کا گناہ تھا۔ اللہ چاہتا تو تمہیں ذلیل کر دیتا، عزت اور ذلت اسی کی طرف سے ہے، لیکن اس نے کہا میرا بندہ اب اگر میری طرف آ رہا ہے اور وہ باقی نمازیں ادا کر رہا ہے تو میں اس کے گناہوں کو ظاہر نہیں کروں گا۔ اس لیے اس کے محبوب نے حکم دیا کہ نمازیں قضا جو ہوں اس کو مسجد میں نہ ادا کرے، میرا بندہ تنہائی میں ادا کرے تاکہ اس کی نمازیں بھی پوری ہو جائیں اور اس کا گناہ بھی چھپا ہوا رہے، اس کا گناہ بھی چھپا ہوا رہے۔ اب بندہ بتائیں کیا گناہ کرنے کے بعد اس کو ظاہر کرے، تو یہ تو اس کے لیے اور افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، شب برات بالکل قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ آج ہمارے لیے عمل کا وقت ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم نے عمل کر لیا تو کل ہمارے لیے حسرت نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، اور اگر آج ہم نے عمل نہ کیا تو پھر کل ہمارے لیے افسوس ہے، حسرت ہے۔ فرمایا گیا نا کہ انسان کے دو گھر ہوتے ہیں، ایک وہ گھر جو زمین کے اوپر ہے اور ایک وہ گھر جو زمین کے اندر ہے۔
اب تم چاہو تو اپنے زمین کے اوپر والے گھر کو سنوار لو یا زمین کے اندر والے گھر کو سنوار لو، اس لیے اپنی قبر کے حوالے سے فکر کریں۔ قبر کا معاملہ بہت سخت ہے، اور نیک کام کریں، اور ہو سکے تو جو ہے درود شریف کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے درود شریف پڑھیں، کیونکہ فرمایا گیا ہے، ایک بزرگ تھے شیخ ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو چند دنوں کے بعد اپنے کسی دوست کی خواب میں تشریف لائے، ابو حفص کاغذی یہ تشریف لائے۔ دوستوں نے پوچھا کیا حال احوال ہے، قبر میں کیا گزری؟ تو فرمایا مجھ پر بڑا کرم ہوا، اللہ کا بڑا کرم ہوا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ جب مجھے قبر میں دفن کر دیا گیا تو منکر نکیر پہنچ گئے سوال کرنے کے لیے، انہوں نے مجھے اٹھایا بٹھایا، سوال پوچھنے لگے، مجھ سے سوال پوچھ ہی رہے تھے، اتنے میں اللہ پاک کا فرمان آیا، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے رک گئے، اب حکم ہوا اس بندے کے گناہ گنو۔ فرشتوں نے میرے گناہ شمار کیے۔ حضرت شیخ ابو حفص کہتے ہیں ان فرشتوں کو جب اللہ نے حکم دیا نا کہ اس کے گناہ گنو، کہتے ہیں میرے گناہ شمار کیے، تو حضرت ابو حفص کہتے ہیں میں تو ڈر ہی گیا کہ اتنے گناہ ہوتے ہوئے میں کیسے بخشا جاؤں گا، یعنی میرے گناہ مجھے زیادہ۔ اللہ والوں کا حال ایسا ہوتا تھا کہ اگر کبھی کچھ ہو جائے تو وہ ایک گناہ کو بھی اپنے لیے بہت بڑا سمجھتے تھے گناہ، اور وہ اپنے لیے اس کو یوں سمجھتے تھے۔ فرمایا گیا نا حدیث پاک کے اندر کہ اگر مومن کی ایک نماز چھوٹ جائے یا مومن ایک گناہ کر لے تو وہ اپنے اوپر ایسے محسوس کرتا ہے جیسے پہاڑ کسی نے لاد دیا ہے، اور منافق اگر گناہ کرتا ہے یا نماز چھوڑتا ہے تو وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے، یعنی اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو ابو حفص کاغذی کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں کیسے بخشا جاؤں گا، اتنے میں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اب اس بندے نے جو دنیا میں میرے محبوب پر درود پڑھے تھے انہیں شمار کرو، انہیں شمار کرو۔ ایک طرف میرے گناہ شمار کروائے گئے ابو حفص کہتے ہیں، اور پھر جب میرے گناہ نکلے میں ڈر رہا تھا، کہا اس کے جو ہے درود شمار کرو، اس نے کتنا میرے محبوب پہ درود بھیجا ہے۔ کہتے ہیں جب فرشتوں نے میرے پڑھے ہوئے درود گننا شروع کیے، خوش قسمتی سے میرے پڑھے ہوئے درود جو تھے وہ گناہوں سے زیادہ نکل گئے، گناہوں سے زیادہ تھے جو میرے درود شریف پڑھے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا حسبکم یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں اتنا ہی حساب کافی ہے، اتنا ہی حساب کافی ہے۔ اذهبوا به الى جنتی، اس بندے کو میری جنت میں لے جاؤ، اس نے میرے محبوب کو خوش کیا ہے، اس نے میرے محبوب کو خوش کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو درود شریف پڑھے، ماہ درود ہے، شعبان المعظم، درود شریف کی جو آیت ہے جس میں اللہ نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ آیت اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ محبوب کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برسات فرمائے، اور ماہ شعبان المعظم کے طفیل اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ شعبان المعظم میں جو 15ویں رات ہے بہت ہی قریب ہے، آنے والے منگل کو، منگل کا دن گزار کر کے جو رات آئے گی وہی شعبان کی 15ویں رات ہے، یعنی 3 فروری کو، 3 فروری کو یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس لیے آپ تمامی حضرات اس رات سے پہلے توبہ کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس رات میں اپنی بخشش کا پروانہ ہم سب کو عطا فرمائے، مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔